دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، پچھلے دنوں میں سرگودا کے ساتھ ایک گاؤں تھا، وہاں چلا گیا۔ وہاں میری مختلف قسم کی قادیانیوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ سارا دن تقریباً قادیانیوں سے ملاقات کا ہی تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ 2 قادیانیوں نے اپنے ایمان کو بچایا اور غلامی مصطفیٰ قبول کی۔ اس کے بعد جب اور میں قادیانیوں سے ملا تو اس میں ایک قادیانی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کا تو جماعت سے اخراج ہوا ہے، آپ کے بارے میں تو یہ سارے باتیں ہیں جو اکثر آپ کو پتہ ہے جھوٹی باتیں قادیانی جماعت نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ تو میں نے بڑی توجہ اس کی بات سنی، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا پہلے اپنی بات مکمل کرے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اصل صورتحال کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ان کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے ان سے 2-3 سوال کیے۔ میں نے کہا دیکھیے، آپ کا ایک مربی ہے انڈیا کے اندر، اس نے اتنا جھوٹ بولا کہ وہ کہتا ہے کہ جی شمس الدین صاحب سے میری بات ہوتی ہے، انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ جماعت کو انہوں نے قرآن پاک کی کون سی آیت کو دیکھتے ہوئے مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو اس لیے جماعت چھوڑی ہے۔ کچھ اس طرح کی باتیں کی، حالانکہ اس مربی کو اس بات کا پتہ ہے۔ میں نے بھی کئی دفعہ اس کو بتایا، مگر یہ لائیو سٹریمنگ میں آتے ہیں تو سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے کہ شمس الدین صاحب ہیں یا وہ برق صاحب ہیں، ان کی میں نے کئی ایک ویڈیو دیکھی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کی بات آ رہی ہے؟ جی اچھا، تو ان کی کئی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، بلکہ شمس الدین صاحب نے تو آفر بھی کی تھی مجھے 2015 میں۔ تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی جماعت احمدیہ کو ہم نے جو چھوڑا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے وہ منکر ہیں، یا اس آیت کو نہیں مانتے، یا نماز میں جو ہے وہ ترمیم کر کے کچھ پڑھتے ہیں، یا روزے نہیں رکھتے، یا ان کے عقائد جو ہیں وہ فلاں آیت کے خلاف ہے یا فلاں صورت کے خلاف ہے۔ مطلب عقائدی تعلق سے یا جو باتیں ہوتی ہیں کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے، ان میں سے کچھ یہ پیش نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ جو ان کے سابق بزرگانوں نے اعتراض کر دیے ہیں ان کو یہ لا کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا، اور ہم نے اتنی گہرائی سے مطالعہ کیا اور پھر ہم نے کہا یار یہ تو بات ایک نبی کی نہیں ہو سکتی۔ مطلب انہوں نے خود سے ہی اس چیز کو بڑھایا کہ یہ ایک نبی کی بات نہیں ہو سکتی، اپنا کوئی علم نہیں ہے ان کا، بس دل و دماغ میں آیا کہ یہ ایک نبی کی بات نہیں ہو سکتی یا یہ ایک نبی کی بات ہو سکتی ہے، بس اس طرح سے کر کے انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ وجہ رہی ہے ہماری۔ میں نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ میرا جو اس طرف آنے کا جو سبب بنی جو چیز، وہ حدیث مبارکہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ ضرور بالضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ تو میں نے کہا چونکہ میں اس وقت قادیانی تھا، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں پریشان ہوا کہ یا اللہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، اس وقت جب میں قادیانی تھا، پوری قادیانی جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فوت ہو چکے ہیں، مگر اللہ کے نبی کریم جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، جو رحمت اللہ عالمین ہیں، وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں قرب قیامت نزول فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک بات فرمائے اور وہ اللہ پوری نہ کرے؟ تو پھر میں نے جب اور تحقیق کی تو بہت ساری حدیث مبارکہ تواتر کے ساتھ مجھے ملی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ بات میں نے اس مربی جس کا نام اعظم سیفی ہے اس کو بتائی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے روٹین کے مطابق جس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں مربیان، اس نے بھی جھوٹ بولا۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے مربیان کا وتیرہ ہے جھوٹ بولنا۔ چلیے بہرحال میں آپ کو اب کے اصل موضوع کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ کسی بھی مذہب سے نکل کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بتائیے کیا ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو کہنے لگا جی سنا میں نے ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص
مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول مانے گا نعوذ باللہ، کیا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ تو کہنے لگا جی اس کا نہیں مجھے پتا، پر اتنا مجھے پتا ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب سے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں گے تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا مرزا صاحب کی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں؟ کہنے لگا جی کتابیں تو نہیں پڑھی۔ میں نے کہا آپ کا قصور نہیں، آپ کے مربیان بھی نہیں پڑھتے، خاص کر کے وہ جو کٹے والی سرکار ہے کہ تحقیق کٹا کی ہے، وہ بھی نہیں پڑھتے، اور ایک وہ دوسرے ہیں جن کی ہر وقت ٹانگ ہی اوپر رہتی ہے، ایک ٹانگ والی سرکار۔ چلیے بہرحال میں وقتاً کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ جو الزام قادیانی جماعت مجھ پہ لگا رہی ہے اس کا ان کو کیا فائدہ ہے، جھوٹ اتنا بول رہے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین کرام، میں نے کہا چلے آپ کے سامنے بھی وہ بات شیئر کر دوں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے ملفوظات جلد پنجم، اس کا انشاءاللہ میں سکین لگا دوں گا، یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب میں اس کا صفحہ نمبر ہے 271۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی ایک بات لکھتا ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ وہ کہتا ہے 5 ستمبر 1907، یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے، تمہارے اعمال تمہارے احمدی ہونے پر گواہی دیں گے۔ اچھا، آگے لکھا ہے آج صبح 9 بجے حضرت روح اللہ کے دستے مبارک پر، حضرت روح اللہ، واہ، یہ قادیانی جماعت مرزا صاحب کو کہہ رہے ہیں حضرت روح اللہ، حالانکہ یہ لقب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ چلیے بہرحال آگے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں دستے مبارک پر 10-12 آدمیوں نے دارالبرکات کے صحن میں بیعت کی، یعنی کوئی 10-12 افراد آئے، انہوں نے مرزا قادیانی کی بیعت کی، کوئی ان کا وہاں پہ قادیان میں دارالبرکات ہے اس کے صحن میں۔ حضور نے ایک لمبی تقریر فرمائی، لمبی ساری، جس طرح وہ قصہ چلا نا محمدی بیگم کا لمبا سارا مرزا صاحب کی کتابوں میں، اسی طرح ہی مرزا صاحب نے لمبی سی تقریر فرمائی، جس کا خلاصہ عرض ہے۔ اب خلاصہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ اب جو تم لوگوں نے بیعت کی ہے تو اب خدا تعالیٰ سے نیا حساب شروع ہوا ہے، یعنی مرزا قادیانی کی جن لوگوں نے بیعت کی ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے ان کا اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیا حساب شروع ہوا ہے، یعنی جو پرانے اس نے جو گناہ کیے، جو کچھ کیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو ناظرین و سامعین کرام، قادیانی جماعت جو مجھ پر الزام لگاتی ہے، اب میں اس کا الزامی جواب دینے لگا ہوں۔ باقی تحریر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، چلے پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں۔ آگے لکھا ہوا ہے پہلے گناہ صدق و اخلاق کے ساتھ بیعت کرنے پر بخشے جاتے ہیں، یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو 10-12 آدمی آئے ہیں، مرزا صاحب ان کو خبر سنا رہے ہیں کہ بیعت کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ بخشے گئے ہیں۔ اب ہر ایک کا اختیار ہے کہ اپنے لیے بہشت بنا لے یا جہنم، یعنی مرزا صاحب کی بیعت کرنے سے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں تو آیا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب بیعت کرے گا، کیونکہ وہ آخر الزمان نبی ہیں، ان کے بعد کوئی دنیا میں نیا نبی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو نئی نبوت عطا نہیں فرمائیں گے۔ نبوتیں جتنی اللہ تعالیٰ نے بنانی تھی وہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان فرما دیا کہ آپ پوری دنیا کو بتا دیجئے اب میرے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو چونکہ ان لوگوں نے مرزا قادیانی کی جو بیعت کی ہے اور 5 ستمبر 1907 کا یہ واقعہ ہے، تو اس وقت مرزا قادیانی بھی نعوذ باللہ نبی اور رسول کے عہدے پہ فائز تھا، اسی لیے تو اس نے کہا ہے کہ جی وہ جو ہے میری مطلب بیعت کرنے سے بھی گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ چلیے اب میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں۔ اب دیکھیے قادیانی جماعت جو مجھ پہ جھوٹے الزام لگاتی ہے، جی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اچھا، جب یہ سارے معاملات ہوئے، الزامی جواب ہے، کوئی اس کو سچ نہ سمجھے، جب یہ سارے معاملات ہوئے اس وقت میں کس مذہب میں تھا؟ قادیانی مذہب میں تھا۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کو یہ بات کہتے ہوئے کہ اس وقت میں قادیانی تھا
اور قادیانی پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ظاہری بات ہے جب قادیانی تھا ان کے بڑے کریں گے تو چھوٹے بھی تو کریں گے نا. تو یہ بھی الزامی رنگ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا دوسری بات یہ ہے، اب یہ جو 10-12 لوگ مرزا قادیانی کی بیعت میں گئے ہیں، انہوں نے پیچھے چوری کی ہو، انہوں نے چکاری کی ہو، انہوں نے ڈکیتی کی ہو، انہوں نے زنا کیے ہوں، انہوں نے شراب خوری کی ہو، انہوں نے قتل بھی کیے ہوں، تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اب تم نے میری بیعت کر لی، تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں. اب بتائیے جو پیچھے انہوں نے جو بھی کیا، جیسا بھی کیا، اس پہ اعتراض ہی کوئی نہیں. آگے معاملہ دیکھنا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آگے اب انہوں نے اگر وہ گناہ نہیں کرتے تو اپنے لیے بہشت میں چلے جائیں گے، اگر پھر وہی گناہ کریں گے تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو ناظرین اکرام، قادیانیت میں اگر رہتے ہوئے کوئی بندہ اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے، مرزا بشیر الدین محمود کی نعوذ باللہ سنت پہ عمل کرتا ہے، یا کسی بھی طرح کی کوئی ایسی گستاخی کرتا ہے، تو جب وہ بندہ قادیانیت کو چھوڑتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبوت پر ایمان لاتا ہے. دیکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تو اس وقت بھی مانتا تھا جب قادیانی تھا، مگر آخری نبی نہیں مانتا تھا. اب جب قادیانی مرزا قادیانی کی بیعت توڑتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے، پھر وہ کس چیز کا اقرار کرتا ہے؟ نبوت تو وہ پہلے بھی مان رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو. پھر وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں، اور مرزا قادیانی نے جو نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ امام مہدی نہیں ہے، یہ مسیح موعود نہیں ہے. تو اب قادیانی اگر بار بار اس بات کو اچھالتے ہیں کہ جی اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہتے، یہ مرزا غلام قادیانی کی اس بات کو، بلکہ مرزا قادیانی کو ہی برا بھلا کہتے ہیں. دوسری زبان میں یہ کہہ لیں کہ مرزا قادیانی کے تڑاخ کی ایک وہ رسید کرتے ہیں تھپڑ کہ بھی شمس الدین تو ایسا تھا. تو مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ جو بیعت کر لیتا ہے وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو یہ تو مرزا قادیانی اپنی بیعت کی بات کرتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی جائے، اصل تو گناہ وہاں بخشے جاتے ہیں، مرزا قادیانی کی بیعت کرنے سے نہیں بخشے جاتے. کیونکہ حدیث کے اندر جو آیا ہے وہ یہی ہے، جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، حضور کو آخری نبی مانتا ہے، حضور کو نبی مانتا ہے، حضور کو خاتم الانبیاء مانتا ہے، حضور کو سب سے افضل مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، پھر اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ تو مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے ان کو تسلی دے دی کہ اب چونکہ تم نے میری بیعت کی ہے تمہارے بھی گناہ بخشے گئے ہیں. یہ سارا دھندا وہی ہے. تو ناظرین و سامعین اکرام، میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. جب میں نے اس بندے کو یہ کتاب کھول کے یہ حوالہ پڑھایا اور اسے اس طرح بتایا تو اس نے کہا جی شمس الدین صاحب بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے مربیان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. پھر اس نے خود مجھے کہا اگر یہ ایسی بات کرتے ہیں تو ان کو شرم نہیں آتی. یہ اس بندے نے مجھے کہا جو قادیانی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کہا ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ اپنی ہی جماعت کو بدنام کر رہے ہیں. یہ جو واقعہ بتاتے ہیں جھوٹا گھڑ کے، اس وقت تو میں قادیانی جماعت میں تھا، مگر قادیانیت نام ہی بے شرمی کا ہے، ہٹ درمی کا ہے. تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا، میں نے کہا چلیں آپ کی خدمت پیش کر دیا جائے. ابھی بھی دیکھیے ان کو شرم نہیں آئے گی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی شمس الدین کو ہم نے نکالا. تو وہ انشاءاللہ تعالی جو میں نے اخراج کے بارے میں بتایا ہے کہ جماعت جن کو نکالتی ہے ان کو اپنے نظام سے نکالتی ہے، مرزا صاحب کی بیعت سے نہیں نکال سکتی. مرزا صاحب کی بیعت سے وہی بندہ نکلے گا جو مرزا صاحب کی بیعت کو توڑے گا، ٹھوکر مارے گا، مرزا قادیانی کو جھوٹا سمجھے گا، اس کو لعین سمجھے گا، 30 دجالوں میں سے ایک دجال سمجھے گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے. تو پھر وہ بندہ مرزا قادیانی کے مذہب سے نکل جائے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں جماعت نے اگر جن بھی لوگوں کا اخراج کیا ہے جو مرزا قادیانی کو خود چھوڑ گئے ہیں، جماعت نے ان کا نام آج بھی اس لسٹ میں لکھا ہوا جن کا یہ اخراج کرتے ہیں. اور یہ جو ایک ٹانگ والے صاحب ہیں، ایک ٹانگ والی سرکار، یہ اکثر کہتے ہیں مرتد مرتد.
تو یہ ہماری لائیو سٹریمنگ دیکھ لیں، اس کے اندر ہم نے قادیانیوں کا بالکل وہ خراج والا پیج پیش کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ قادیانی جماعت کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یعنی خود چھوڑ جاتے ہیں قادیانی جماعت کو، یہ ان کا بھی نظام سے، نظام جماعت سے ان کو فارغ کرتے ہیں۔ آج بھی ایک ٹانگ والی سرکار، ذرا توجہ فرمائیے، اور کٹے والی سرکار، آج بھی یہ سارے مسلمان جو لوگ ہو چکے ہیں قادیانیت کو چھوڑ کے، آپ کی جماعت کے مطابق ان سب کا صرف نظام سے خراج ہوا ہے، یعنی جماعت سے خراج ہوا ہے، قادیانیت مرزا قادیانی کی بیعت سے نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم تو مرزا قادیانی کو گج وج کے کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے وہ لعین ہے، وہ اب میں کیا کہوں، پھر آپ کو برا لگے گا۔ اس کے باوجود آپ نے ہمیں اپنی جماعت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد جو قادیانی خود آپ کو چھوڑ کے جائے، آپ اس کا نظام سے، نظام جماعت سے علیحدگی نہ کریں، بلکہ یہ اعلان کریں کہ یہ بندہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، مرزا صاحب کی بیعت توڑ کر چلا گیا ہے، لہٰذا اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اخراج نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے؟ تو ناظرین و سامعین اکرام، Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. تو ناظرین و سامعین اکرام، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جو خیر اور بھلائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں، وہ ساری خیر بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور جن شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہم بھی ان شرور سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔